جی السلام علیکم۔ آپ سب کی خدمت میں آج ہم مجیب صاحب کے بنا حاضر ہیں، اور امید ہے کہ ہم ان کی کمی کچھ کوشش کریں گے کچھ پوری کر سکیں، وہ کہ آپ لوگ یقیناً ان کی کمی محسوس کریں گے، تو برداشت کیجیے ہمیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت انیس صاحب اور شعیب بھائی موجود ہیں، تو ان سے بات چیت شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی یقیناً کچھ نہ کچھ ہمیں کامنٹس دیں گے، ہم اس پہ بھی کچھ نہ کچھ بات کر سکیں گے۔ تو انیس، اگر بات ہم یہاں سے شروع کریں پاکستان کے حوالے سے، جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت وقت گزر گیا ہے کہ علیمہ خان اور دوسری سسٹرز جو ہیں عمران خان کی، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دیتے، جو کہ ان کو کورٹس کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہے، اور جبکہ عمران خان کی بینائی کے حوالے سے بہت ہی کرٹیکل مطلب خبریں ہمارے پاس موجود ہیں، رپورٹس موجود ہیں، جتنی ہیں وہ بھی مطلب کرٹیکل ہیں، گو کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ڈاکٹرز کو ان تک رسائی نہ دینے کی وجہ اور بہنوں کو ملنے نہ دینے کی وجہ کے پیچھے اور کتنی خطرناک کوئی انفارمیشن ہے۔ تو کل پھر ٹیوزڈے ہے، لائک اب صبح ہونے جا رہی ہے ٹیوزڈے کی، اور علیمہ خان اور دوسری بہنیں پھر بیچاری اڈیالہ جیل کی طرف جائیں گی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کوئی ملاقات یا آج جو ہونے والی ہے، کوئی ملاقات کے آثار آپ کو لگتے ہیں؟ کوئی اتنی جنگیں جی چل رہی ہیں، ایران کے سپریم لیڈر کو امریکہ اور اسرائیل نے مار دیا ہے، مطلب اس قدر شہادت ہوئی ہے ان کی، اتنی افسوسناک ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو شاید میرا خیال ہے اس پورے اس سال پہ بھاری رہے گا، اور پچھلے اور اس سال پہ۔ تو اس میں ان کو شاید کوئی ایسا خیال آیا ہو کہ کیسی کیسی شخصیات ہیں، اور کس طرح سے ان کو جو ہے انہوں نے بلکہ پوری اوپر کی جو تھی جو لیڈرشپ، اس کو انہوں نے کس طرح سے مار دیا۔ تو آج ہے وجود، کل نہیں ہوگا، اتنے زبردست اتنے طاقتور لوگوں کا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آج ان کے دلوں میں کچھ ایسا رحم، کچھ خیال، احساس پیدا ہوا ہوگا کہ یہ علیمہ خان کی ملاقات بھائی کے ساتھ ہونے دیں گے؟ جی بہت شکریہ موقع دینے کا۔ دیکھیں، امید پہ دنیا قائم ہے، تو ہمارا دل تو کرتا ہے کہ دل سوچتا بھی ہے کہ شاید ان کو کچھ ترس تو نہیں کہوں گا، لیکن خیال آ جائے ان کو ملک کا۔ لیکن دیکھیں اب جو حالات چل رہے ہیں پاکستان میں اور انٹرنیشنل، چلیں اس میں بعد میں بات کریں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ کچھ حالات ہوتے ہیں، بعض دفعہ آپ جان کے ڈسٹریکشن کریٹ کرتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے سچویشن غمگیر کہیں گے افغانستان کے سلسلے میں اور ایران کے سلسلے میں۔ تو جو عمران خان کی جو بدقسمتی سے جو خبریں ہیں، ان کی جو سچویشن ہے وہ بیک برنر پہ یا تو بھیجی گئی ہیں یا چلی گئی ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو تینوں سسٹرز ہیں وہ ثابت قدمی سے پوری کوشش کر رہی ہیں، جہاں جہاں وہ انٹرنیشنل وہ آواز اٹھا سکتی ہیں وہ بھی کر رہی ہیں۔ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انٹرنیشنل آواز جب اٹھتی ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی ایک ریمائنڈر بھی جاتا ہے، پریشر بھی کریٹ ہوتا ہے۔ جی تو میرا خیال ہے کہ، اور دوسری آخری بات یہ کہوں گا کہ پاکستانی جو گورنمنٹ ہے، کہنے کو تو وہ ٹرمپ سے بھی مل لیے، ان کا نام بھی آ گیا اور شاباش بھی ہو گئی، لیکن جو سچویشن اگر آپ غور سے دیکھیں، کیونکہ ایک طرف سعودی ایران ہے، اسرائیل، اور پھر امریکہ دوسری طرف، تو یہ اتنا پہلے بھی ہم نے بات کی تھی اس میں کہ ڈیسیشن میکنگ از ناٹ دیٹ ایزی فار دیم، کیونکہ وہ خالی یہ نہیں کہ وہ امریکہ نے، کیونکہ ٹرمپ نے ان کا نام لے دیا، ان کی تعریف کر دی، تو وہ ان پہ جا کے ان کے ساتھ جا کے بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ دوسری طرف چائنا بھی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جو سچویشن جو اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں اور پچھلے 72 آورز میں، اس جی پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ ضرور یہ پاسبلٹی ہے۔ باقی کتنی پاسبلٹی وی ول فائنڈ آؤٹ، لیکن ہم آئی تھنک ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ امید اچھی رکھنی چاہیے ہمیں، اور دعا گو بھی ہیں کہ وہ بہنیں ان کو سکون ملے، وہ اپنے بھائی کو دیکھیں، اور خدا کرے وہ خیریت سے ہو۔ کوئی اطلاع نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہیں پہ میں یہ سوال چاہوں گی کہ پاکستان کے اپنے حالات اس دونوں جنگوں کو لے کے، اور اندرونی حالات جس قسم کے چل رہے ہیں، ظاہر سیاسی بحران ہے، لوگوں کی آپس میں
وہ نہیں ہے، کہہ لیجیے آپس میں ہم آہنگی تو ہے مگر ان کی نہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے جو سو کالڈ فارم 47 کی، اور نہ ہی ملٹری کے ساتھ ہے. وہ خفا ہیں لوگ دونوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے جو عزیز، ان کے جن سے وہ محبت کرتے ہیں لیڈر، اور جن کو انہوں نے الیکٹ کیا ہے، ووٹ دیا ہے، ان کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کا حق نہیں دیا کہ وہ جو ان کا مینڈیٹ جیتے تھے اس کی وجہ سے ان کو اسمبلی میں بٹھایا جاتا، اس وقت وہ وزیر اعظم ہوتے، بلکہ الٹا ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اور جیل میں بھی انہوں نے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہے، جہاں پہ ٹارچر ہے ان کے لیے کہ ان کا ہیلتھ کیئر ان کو پراپر نہیں مل رہی، ان کو ڈاکٹرز کو اتنے نہیں ملنے دیا جا رہا، تو ہر طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے. اس صورت میں عوام آپ سے اتنی خفا ہے، تو باہر کے جو لائک باہر کی قوتیں جس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں یا اس کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہیں. کیونکہ اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ایران کا جو واقعہ گزرا ہے، بلکہ ایک واقعہ نہیں گزرا، پچھلے سال میں 3-4 بار رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی. اس بار جو فوجی اٹیک کیا گیا، ملٹری اٹیک کیا گیا، اس میں تو ٹرمپ نے، جو امریکن پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے خود کہا کہ میرا یہ مقصد اس اٹیک کا رجیم چینج کرنا ہے، جبکہ وہیں پہ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم اس کو تھریٹ سمجھتے ہیں. جو ایران ہے یہ اس ہمارے خطے کے لیے جہاں پہ وہ موجود ہے اسرائیل، اس کے لیے ایک بڑی تھریٹ ہے. اور وہیں پہ جو امریکن فارن منسٹر ہیں جو اس میں گئے وہاں پہ اسرائیل میں، انہوں نے کہا کہ گریٹر اسرائیل چاہیے، رائٹ. تو 3 مختلف قسم کی رائے آئیں سامنے. تو اس وقت میں جو اتنی مطلب کہہ لیجیے سازش مختلف جانب سے جو آ رہی ہے، وہیں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مودی صرف 1 یا 2 دن پہلے وہاں پہ بڑے ہائی پروفائل وزٹ میں گئے اور انہوں نے پوری اپنی سپورٹ پیش کی، بلکہ جتائی نیتن یاہو کو، اور بڑے فخر سے جتائی. اور وہ واپس آتے ہیں، ساتھ ہی وار ہو جاتی ہے، اٹیک ہو جاتا ہے ایران پہ، جبکہ وہ ایران کے ساتھ برکس میں بھی پارٹنر ہیں اور شاید ایک اور الائنس میں بھی ہے. اور ایران کے ساتھ انڈیا کا بہت پرانا تعلق ہے، ایک ڈپلومیٹک اچھا ہے، ٹریڈ کے اعتبار سے ہے. تو حیران کن بات ہے. اور دوسرا، انڈیا اس خطے میں ہے، اور انڈیا ایک بڑا کنٹری ہے. پاکستان کے چلیں اور طرح کے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، مگر انڈیا نے کبھی اپنا ایسا کوئی تعلق نہیں شو کیا، اور انہوں نے اپنی پوزیشن ہمیشہ قائم رکھی ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے. ان کا مطلب خود مختاری ان کی قائم ہے. تو انہوں نے یہ جو اس وقت انڈیا نے جو کہہ لیجیے جو وزٹ کیا اس وقت میں، جب یہ اتنا برا اٹیک ہوا، اور دوسری جانب سپریم لیڈر کو اس میں شہادت مطلب شہید کیا گیا، جو کہ سپریم لیڈر اہل تشیع کے لیے بالکل وہ درجہ رکھتے ہیں، بالکل ایکولنٹ ٹو جو پوپ ہیں ان کے اس میں ہے. تو آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا ان کو دھچکا پہنچا ہے، اور وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے مودی کو بھی اور انڈیا کو بھی. پھر چائنا کے ساتھ، پھر رشیا کے ساتھ سارے تعلقات. تو اس ریجن میں کوئی بھی شخص اسرائیل کے جو حرکات ہیں ان کے ساتھ قائل نہیں ہے. اور اس حملے پہ تو سب کو شدید مطلب اعتراض ہی نہیں بلکہ مطلب غصہ بھی ہے. اس وقت میں انڈیا انہی کا پارٹنر، اور اتنی بڑی کنٹری، اتنی بڑی پاپولیشن، سب سے بڑی پاپولیشن کی یہ حرکت. اور ان سب کے باوجود ایران نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا. انہوں نے اپنی پبلک کے ساتھ ان کا انٹیکٹ رہا سب کچھ. اور ان کے جبکہ یہاں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایرانین کو میں کہتا ہوں کہ وہ باہر آ جائیں اور وہ اپنے حق لیں. اور بڑا ہی مطلب ایک ایسے غمزدہ موقع پہ جب آپ نے ان کے سپریم لیڈر کو مار دیا تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں آپ باہر آ جاؤ، اور میں نے تمہارے، اور اس کے ساتھ ان کو ایول بھی کہہ رہے ہیں، جبکہ لوگ رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. 40 دن کا ماتم جو ہے وہ ایران میں اعلان کیا گیا ہے. انڈیا میں بھی لکھنؤ میں 3 دن کا اعلان کیا گیا ان کے اوپر. عراق میں جو صدمے کا اثر اور جو پروٹیسٹ ہوئے پوری دنیا میں دکھائی دے رہی ہیں. تو اس وقت میں ایران کے اندر جو آپس میں ملٹری کا، لیڈرشپ کا اور عوام کا ایک اسٹرانگ بندھن دکھائی دیتا ہے آپس میں، مطلب وہ ایک اس پہ موجود ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں پاکستان کے حالات بہت خراب نظر آتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے
سینیریو کو دیکھتے ہوئے اگر آپ بھی اس کا کچھ جواب دیں تھوڑا سا، پھر میں چاہوں جی گی کہ شعیب بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، باقی جواب شعیب بھائی سے لیتے ہیں. جی جی تو جی السلام نہیں علیکم شعیب بھائی. وعلیکم السلام. جی 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 انیس، پہلے آپ اس پہ تبصرہ جی جی کیجیے. آپ دیکھیں میں اسٹارٹ کروں گا آپ کے پچھلے کوشچن سے، پھر میں آپ کے اس کوشچن پہ بھی آتا ہوں. آپ نے 3-4 میرا خیال ہے کافی اس سینیریو بات. کے اس میں لائٹ جی میں جی پاکستان کو دیکھتے جی جی ہوئے. جی جی دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی جو لیڈرشپ ہے، گورنمنٹ ہے، اور عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ، رائٹ، ہوں، ان کے لیے سچویشن اتنی آسان نہیں جیسا میں نے پہلے کہا. وہ اس لیے آسان نہیں ہے کیونکہ جو اسرائیل کے جو تھریٹ ہے وہ جینوئن تھریٹ ہے پاکستان پر بھی. تو جسٹ بیکاز پاکستان یو ایس کی گڈ بکس میں ہے اور یو ایس اور اسرائیل الائنس میں ہیں، ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ پاکستان سیف ہے، کیونکہ ہوں، اسرائیل کا تو بہت پرانا پلان ہے اگینسٹ پاکستان. تو ہوں، آئی تھنک پاکستانی میں دیکھ رہا تھا کہ کافی کچھ تھوڑے وزڈم کے بھی کمنٹس آ رہے تھے، اور ہوں، بیسک کمنٹس آئی تھنک جو یہ آتا ہے کہ پاکستان کو اگر لڑنا ہے ایکسٹرنل ہوں، فورسز سے تو ان ہوں، کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یونٹی پیدا کریں. ہوں، یونٹی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ عوام ایک جگہ پہ، اور ابھی جو گورنمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، عاصم منیر فوج دوسری جگہ پہ. ہوں، بدقسمتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے. ہوں، تو بہت ضروری ہے کہ سب کو اکٹھا ہونے کے لیے پہلے کیا ہونا چاہیے. دیکھیں سمپل سی پہلی بات ہے جو ہم بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اس پہ، ایم شور. لیکن پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ گورنمنٹ میں ہے، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یونٹی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ باغ دوڑ تو آپ کے ہاتھ میں ہی ہے. تو آپ اسٹیپ بھی آپ ہی کو لینا پڑے گا ہوں، اگر پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان پہ خطرہ ہے ہی ہے. ابھی ہوں، جو ایران پہ خطرہ ہے وہی بات ہفتے بعد ہم یہ بات کر رہے ہوں گے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پاکستانی گورنمنٹ کے لیے، نمبر جی 1. اچھا، آپ نے جو بات کی کہ جو ریسنٹ ٹرپس ہوئے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کا جو وزٹ تھا، ان کے کافی اسٹیٹمنٹس آئے آج. دیکھیں جو انہوں نے اٹیک کیا ہے ایران پہ، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے ظاہر سی بات ہے آپ نے مودی کا ٹرپ کا بھی ذکر کیا، وہ میں اس پہ بھی آتا ہوں میں. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران پہ. آیت اللہ علی خامنائی از نو مور، وہ شہید ہو گئے ہیں وہ. تو ایران جو ہے ان کے پاس they don't have much to lose. ان کو جو ہے کرنا تھا، اٹیک تو کرنا ہے، ان کو ریٹیلیٹ کرنا ہے. ابھی تک جو نظر آ رہا ہے ان کی جو ریٹیلیشن، ان کا جواب جو ہے، ان کا جو رسپانس ہے، وہ میں کہوں گا کافی میجرڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ریونج، خالی ریونج کی اس پہ وہ اٹیک کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو اسٹریٹ آف ہرموز پہ پریشر ہے، وہاں پہ شپس نہیں گزر رہے. جو عرب کنٹریز ہیں وہاں پہ پریشر ہے، کیونکہ وہاں پہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ان کے جو بیسز ہے وہاں پہ اٹیک ہوئے ہیں، ان کی اکانومی ہرٹ ہو رہی ہے. تو یہ جو ساری جو سچویشن جو ہے، یہ ویسٹ کو، اسرائیل کو تو نظر آ رہی ہے، بلکہ امریکہ کو بھی نظر آ رہی ہے. اور آئی تھنک مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ساتھ جڑا رہے. امریکہ، اسرائیل کے لیے بہت بڑا فیلئر ہوگا اگر امریکہ، جس پہ پریشر ہے، کیونکہ ہم امریکہ میں ہیں، اندر سے امریکہ پہ کافی پریشر ہے، بیکلیش کافی ہے. اپروول ریٹنگ میں کہیں دیکھ رہا تھا آج 80% ڈس اپروول ہے، اونلی 20% اپروول ریٹنگ ہے ٹرمپ کی، وہ بھی ایک جنگ کے بیچ میں. تو پریشر تو کافی ہے ان پہ. تو ان ساری سے سب سینیریو پہ میں دیکھتا ہوں کہ جو ایران جو ہے اس کو وہ اچھی طرح سے سروائیو کر رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی جیسے آج ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، کہ یہ جو ہے 2-4 دن کی بات نہیں، یہ 4-5 ہفتے کی بات ہے یہ. تو آئی تھنک ہی از مینٹلی ریڈی، اور وہ نیشن کو بھی تیار کر رہے ہیں کہ ابھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اب 4-5 دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن مسئلہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پریشر جو ہے یہ سارا شفٹ ہوتا ہے عرب کنٹریز پہ، اور ان پہ کیونکہ ان کی اکانومی ہرٹ ہو رہی ہے. تو آئی تھنک مائی پوائنٹ از اوور آل جو ہے پریشر کافی ویسٹ پہ اور اسرائیل پہ بلڈ ہو رہا ہے.
لیکن جب اگر سچویشن چینج ہوتی ہے وہ ایسی بات ہے وہ پاکستان پہ بھی آ سکتی ہے, اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن پاکستان پہ بھی آ سکتی ہے. آخری بات یہ کروں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا, آئی تھنک وہ ڈیسپریشن کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جب انہوں نے کہا ایرانیوں کو کہ آپ لوگ باہر نکلیں, وہ کیونکہ میرا جو لوگوں سے جو انالیسس میں سنتا ہوں, جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ ان کا جو وہ ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ 2-4 دن کے بعد گیم آگے چلے گا, کیونکہ ایرانین ڈائسپورا جو امریکہ میں ہے, اور ایرانی ظاہر سی بات ہے ان کی ان کی خبریں بھی آتی ہوں گی ایران کے اندر سے, ایک طبقہ ہے جو کہ کرنٹ حکومت سے خوش نہیں ہے, وہ تو آئی تھنک دیٹس اے فیکٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹ جو پروجیکٹ کر رہا ہے کہ وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, وہاں پہ غلطی ہے. ان کی جو تعداد ہے ویسٹ میں, تو ظاہر سی بات ہے جو امریکہ میں آ گئے ہیں, ویسٹ میں آ گئے ہیں ایرانی, جو 79 میں آپ کو یاد ہوگا 79 میں شاہ کے بعد جو موو ہوئے تھے, وہ تو اینٹائی اسلامک جو گورنمنٹ ہے اس کے ہیں, وہ ان کا تو مائنڈ سیٹ ہے وہ جو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایران کے اندر ہیں ان کی تعداد جو یہ ایکسپیکٹ, میرا نہیں خیال اتنی بڑی تعداد ہے, جو کہ ہم نے دیکھا جب آیت اللہ خمینائی کو جب ان کا جب جنازہ تھا, تو آئی تھنک اس میں ہیوج کراؤڈ تھا, ہیوج کراؤڈ. تو وہ سپورٹ وہ شو کرتا ہے کہ سپورٹ جو کرنٹ گورنمنٹ کی. تو اس بیسس پہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو گیم ہے یہ ابھی رکنے والا نہیں ہے, یہ تھوڑا آگے جائے گا. آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ میوٹڈ ہیں. تھینک یو. جی شکریہ انیس. میں اب شعیب بھائی کی طرف جائیں گے, اس سے پہلے جو آپ نے پوائنٹس ہیں میں ان کو مزید ایلیبوریٹ کر کے تو شعیب بھائی سے اس کو پوچھنا چاہوں گی. ایک آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہم اس کے حوالے سے کہ جو ہیوج کراؤڈ باہر آیا ان کے ماتم کے لیے, وہ ظاہر ہے کہ ہونا ہی تھا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت میں آیا جب اٹیکس ہو رہے تھے, اور بڑے خطرناک اٹیکس ہو رہے تھے, اور انہوں نے بہت زیادہ دیر نہیں لگائی ان کی شہادت کو اناؤنس کرنے میں. اور کیونکہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایکول ٹو پوپ ہے, جی اور ان کی وہ تعظیم اور ان کی اس کا جو لوگوں کا حق ہے اس کے بارے میں ماتم کا اور اس کا ریئیکشن دینے کا, اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کا اعلان کیا. اور جب کہ ہر طرف ان کے بہت 900 انہوں نے شاید میزائلز مارے ہیں ٹرمپ نے, جو پہلا حملہ ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ باہر آئے اسی طرح سے, اور ماتم بھی ہو رہا تھا, اور انہوں نے جو بھی اس کی مطلب جتنے بھی مطلب جو بھی اظہار کرنے کے لیے جس طرح بھی لوگ باہر نکلے, اس کے علاوہ کہ دنیا میں کہاں نکلے. ایک تو وہ پوائنٹ. دوسرا یہ کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ آج تیسرا دن ہے غالباً, جی اور اس کے باوجود ایران کے, بلکہ اچھا ایک اور پوائنٹ یہیں پہ آپ نے جو کہا, ان کے حملوں کے بعد اناؤنس کرتے ہیں, اناؤنس کرنے کے بعد لوگ باہر آتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم تمہارے کہنے پہ نہیں آتے. تم نے کہا کہ ابھی آپ لوگ رائز کریں, تو وہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم رائز کر رہے ہیں اور ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں, ہم اس کا غم منا رہے ہیں. اور انہوں نے فوری طور پہ وہ جو خلا پیدا ہوا اتنی لیڈرشپ کا, انہوں نے اس کو جس طرح ہینڈل کیا, حالانکہ ابھی وہ لیڈر ان کے جو پرماننٹ ہے وہ سامنے نہیں آئے, وہ اس کو ہینڈل کرنا, پھر اس کو ماتم کو اور اس خبر کو مطلب absorb کرنا, اور اس کے ساتھ لوگوں کو ہینڈل کرنا, ان کو بتانا, پھر ساتھ ہی انہوں نے حملہ شروع کر دیا. یہ ایک بتاتا ہے کہ ان کی اپنی پریپریشن موجود تھی, اور ان کو شاید یہ توقع تھی کہ کبھی بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اور وہ اس کے لیے پریپیئرڈ تھے. میں اس کے اوپر ایک اگلا کویسچن بعد میں لاؤں گی. ابھی میں شعیب بھائی سے ذرا اس کے اوپر پوچھ لوں کہ شعیب بھائی یہ دیکھتے ہوئے آپ پاکستان کے حوالے سے بھی ذرا سا کامنٹ دیجیے, اور انڈیا کے حوالے سے بھی دیجیے کہ انڈیا کی وہ پوزیشن کہ وہ 2 دن پہلے وہاں دورے پہ گئے ہیں, اور انہوں نے اس کے ساتھ شیر و شکر ہوئے ہیں, جس کے ساتھ پوری دنیا خفا ہے, جس کے اوپر کئی کنٹریز نے یہ کہا ہے کہ ہماری کنٹری میں آیا تو ہم گرفتار کر لیں گے. اٹلی نے کہا اور 1-2 اور کنٹریز نے کہا, بلکہ یہ جو آپ کے نیو یارک کے جو میئر ہیں انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ آئے گا تو میں گرفتار کر لوں گا, کیونکہ
اس کے اعتبار سے انٹرنیشنل کورٹس کے حوالے سے ان کی گرفتاری، مطلب ان کو مورد الزام بھی ٹھہرایا گیا تھا اور ان کے اوپر چارج بھی ڈالا گیا تھا. تو اس کے حوالے سے یہ سب لوگ، اس وقت میں مودی نے جا کے یہ کہا ہے کہ میری پوری سپورٹ ہے، جس کے جواب میں انہوں نے وہ تصویر بھی بہائے اور کہا کہ ایک واحد یہ ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے وغیرہ، بڑی عجیب سی باتیں کی. تو اس وقت میں آپ یہ اس کو، ان کی مودی صاحب کی پوزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں، اور انڈیا کی پوزیشن اس خطے میں اب اس بات کے بعد کیسے رہتی ہے کہ جبکہ ایران پہ حملہ ہو جاتا ہے؟ پاکستان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ جو پاکستان میں چل رہی ہے، اور یہ ایران پہ حملہ ہو چکا ہے، ہم نے خود افغانستان پہ کیا ہوا ہے، جوابی حملہ افغانستان سے ہو سکتے ہیں، اور کیا حالات پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کا تبصرہ چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میری بہن، بات یہ ہے کہ جب کسی ہمارے اپنے گھروں میں اگر کوئی ڈیتھ ہوتی ہے نا، تو جو ہمارے عزیز و قارب ہم سے ناراض ہوتے ہیں، یا ہمارے دوست احباب کوئی تو کہتے ہیں یار ان کے گھر میں میت ہوگی، آؤ ہم چلتے ہیں، اور اس موقع پہ ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. اتنا بڑا سپریم لیڈر اس دنیا سے چلا گیا، تو جو بھی چند لوگ تھے جو بھی کسی بھی وجہ سے جو چاہ رہے تھے کہ یہ چینج آئے، ان کی ساری ہمدردیاں اپنے ملک کے لیڈر کے ساتھ چلے گئی. یہ بہت بڑا چینج ایک دم آیا، اور وہ اس شکل میں نظر آیا کہ اتنا بڑا جنازہ ہوا کہ پوری سڑکیں بھری تھی. لوگوں کو یہ کوئی خوف نہیں تھا کہ کہیں سے بھی اس پہ کوئی بم اٹیک ہو سکتا ہے، کوئی میزائل گر سکتا ہے. وہ دلیر ہو کے کھڑے رہے، انہوں نے پوری ان کے جنازے کو فالو کیا، جہاں پہ گئے اس کے ساتھ اپنی، اور اس کے بعد اب جذبات بالکل ڈفرنٹ ہو چکے ہیں. اور جن کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے ان کی جگہ، وہ اتنے اسٹرانگ شخصیت ہے. اس کی اگر آپ تصویر دیکھیں، ان کا چہرہ دیکھیں، ان کی آنکھوں میں جس سے خون اترا ہوا ہے، اور وہ برابر مقابلہ کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ نے پوچھا پاکستان کے جو ہمارے انیس صاحب نے جیسے کہا اسٹیبلشمنٹ ہے، یا ہمارے جو ڈمی وزیر اعظم ہے فارم 47 کے اندر، اتنی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بات کر سکے. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے کال کرتے آپ کے اوپر اٹیک ہے، دکھ میں برابر کس چیز میں آپ کے ساتھ ہے. اور اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایران کے کال کر کے کہا ہے کہ آپ کا لگتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو دونوں آپ کی آواز تھوڑی مجھے نہیں آ رہی، آپ کو بھی نہیں آ رہی. ان سے کہو. ہاں، آپ کی آواز میں تھوڑا بریک ہو رہی ہے، آپ اس کو چیک کر کے پھر سے بات مائیکروفون کیجیے. چیک کیجیے. جی جی. آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی، بالکل آ رہی ہے، اب آ رہی ہے بالکل. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنا ہمارے ملک کے اندر ناانصافی ہے، عوام ساتھ نہیں ہے، اور اس قدر عوام اس لیڈر کے ساتھ ہے، اس میں کسی نظریے کے تحت نہیں، یا کسی وہ فرقہ واریت کے تحت نہیں. لوگ پورے ملک میں باہر نکلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے تو گلگت بلتستان میں کرفیو تک لگایا کہ لوگ کنٹرول نہیں کر پا رہے. محسن نقوی خود ایک اہلی تشیع طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے جذبات ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے کھل کے یہ اظہار کر سکوں کہ یہ ظلم ہوا ہے. لوگ ان کو لان تان کر رہے ہیں کہ آپ لوگ نے ان پیس کے اوپر کر کے آپ نے جو معاہدہ کیا، آج اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں آپ. لوگ ان سے بڑے نالاں ہیں. اور پاکستان میں کراچی کے اندر 10 لوگوں کو امبیسی سے فائرنگ کر کے مارا گیا، لیکن لوگ نہیں ڈرے. اس فائرنگ کے بعد وہ اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے آگ لگا دی. تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بھی کوئی اچھے نہیں ہیں. اور مجھے نظر آ رہا ہے، جو مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ یہی ایجیٹیشن اتنا بڑھے گا. یہ رمضان کا مہینہ، یہ آپ دیکھیے گا، یہ ساری ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ جو تھیں، وہ سپریم کمانڈر کے ساتھ جانے کے بعد ملک کے حالات بہت چینج ہوں گے. اور ان کو سمجھ اب تب لگے گی جب یہ حالات کنٹرول سے باہر ہوں گے. ابھی اس وقت کنٹرول سے باہر ہے. پاکستان میں حالات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ میرے بھی آپ کے بھی سب کے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی رابطہ ہے نا، تو پتہ لگتا رہتا ہے. پاکستان کے حالات اس لحاظ سے بہتر نہیں ہے. ان لوگوں کو چاہیے
کہ دیکھیں اپنی قوم کو یکجا کریں, اپنے لیڈر عمران خان کو ریلیف دیں, عدالتیں اس کو انصاف مہیا کریں, اور تمام لوگوں کو, جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو, تو پھر قوم کو یکجا کرنے کے لیے آپ کو ان تمام ڈفرینسز کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کو یہ جو بھی ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں, میں تو کوئی ڈفرینس نہیں سمجھتا. میں ذاتی طور پہ ہم کون ہوتے ہیں کسی سے کہ آپ اچھے ہیں اور میں برا ہوں, میں اچھا ہوں اور وہ برے ہیں. اس موقع پہ بحیثیت مسلمان وہ بھی اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں, اور ہم بھی اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں, ان کا دکھ میں شریک ہوں, اور پاکستان کے عوام کو اس میں اعتماد ملے. بجائے یہ کرفیو لگانے اور سختیاں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ ملک میں مزید انتشار پھیلے گا. آپ افغانستان سے آپ نے جھگڑا لیا ہوا ہے, اور مودی سے آپ کے ویسے نہیں اچھی ہمدردیاں نہیں ہیں, آپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. اور مودی صاحب وہ تو ایک چاپلوس بندہ ہے, اس نے دیکھیں وہاں پہ جا کے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے, اور وہ ان کو صرف پیسے سے غرض ہے. ان کو دنیا کے اندر صرف اور صرف یہ دکھانا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرو. امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے, یہاں پہ حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن میجورٹی میں جو سروے آیا ہے امریکہ میں, لوگ اس وار کو سپورٹ نہیں کر رہے. وہ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ بلا وجہ ہم کیوں لوگوں کے اوپر جا کے اٹیک کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں تو دعا کرتا ہوں, یا اللہ ہمیں اور ان سب کو امن پیدا کرنے کے لیے, دنیا میں انسانی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے, اور انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے, ہدایت دے. میں ایک چیز ایڈ کروں اگر آپ اجازت دیں عروج. جی دیکھیں آپ نے بات یہی ہو رہی تھی کہ پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے آگے جا کے. انیس, اس سے پہلے کہ آپ آگے بات کریں, میں ڈاکٹر صاحب سے کہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنا کیمرہ آن کر لیجئے, لائک آپ کا چہرہ نہیں نظر آ رہا, تاکہ انیس کی بات کے بعد میں آپ کو اگلے سوال پہ آپ کو لے کر آؤں. جی 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 تھینک یو. ہاں جی انیس. بیسیکلی جیسے شعیب بھائی نے بولا کہ پاکستان میں جو بیک لیش آ رہا ہے, یہ بیک لیش جو کیونکہ یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ مذہب پہ جذباتی ہیں, ایموشنل ہیں. تو اسپیشلی جب آپ ایک آیت اللہ خمینی کا جب اس طرح کا ان کو مارا جائے گا, شہید کیا جائے گا, تو لوگ تو جذباتی ہوں گے. ریگارڈلیس آپ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, میرا خیال پاکستانی ان جنرل ایموشنل ہوں گے اور وہ ریئیکٹ کریں گے. جیسا کہ دیکھا کہ 10 لوگ جو ہیں آئی تھنک پاکستان میں, کراچی میں اور اسلام آباد میں بھی آئی تھنک کچھ نہ کچھ ہوا ہے. تو اوور آل پاکستان میں ایک ریسٹلیسنس ہے, جیسے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, رائٹ. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو کہا, ڈپلومیٹک پریشر ابھی ہے اور بڑھے گا. کیونکہ اب چائنا کا پریشر بھی آئے گا. چائنا جو ہے نارملی کھل کے نہیں آتا سامنے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایران کا اگر آئل جو ہے وہ اگر نہیں اس کی پروڈکشن امپیکٹ ہوتی ہے, وہ چائنا پہ کافی امپیکٹ ہو سکتا ہے. چائنا پہ اس کے پاس اپنے ریزروس تو ہوں گے, لیکن چائنا از ون آف دا بگیسٹ امپورٹرس آف آئل فرام ایران. تو اگر ایران ہرٹ ہوتا ہے تو چائنا, رشیا بھی امپیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ڈپلومیٹک پریشر پاکستان پہ آئے گا. پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا چائنا یو ایس کس طرح بیلنس کرتے ہیں. تو آئی تھنک مائی پوائنٹ از پاکستان میں کافی چیلنجز ابھی ہیں اور بڑھیں گے ابھی اگلے چند دنوں میں. اور ابھی انڈیا کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جیسے ارریلیونٹ ہو گیا ہے اپنے اس حرکت کی وجہ سے, جو یہ ایک عجیب مطلب ایک یوں کہہ لیجیے کہ ill advised جو ان کا وزٹ تھا, اتنا بڑا کنٹری اور یہ بڑی مطلب سوچ سمجھ کے کافی مووز کرتے ہیں. لیکن اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہاں سے آئے ہیں تو خوشی خوشی آئے ہیں. انہوں نے کچھ ایسا اظہار نہیں کیا جیسے ان کو نہیں بتایا گیا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو وہاں سے بھی ان کو بے خبر رکھا گیا. اور کیا ان میں اپنی عقل و شعور ایز اے مطلب وہاں کے پرائم منسٹر یا ان کی ایڈوائزری, کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اور اگر ان کو پتا تھا تو پھر یہ جو خطہ ہے یہ ان کو کس نظر سے دیکھے گا؟ تو یہ دونوں جانب سے ان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی ہی آکورڈ, اور ایران کے لیے خصوصاً اور چائنا اور رشیا کے لیے بہت ہی مطلب معیوب ہے ان کی نظر میں. پاکستان کو تو فرق نہیں پڑتا, اس کو تو اپنی پوزیشن کا نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت سے سوال آگے چلیں گے.
یہ بھی ہوا ہے کہ جو یا میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گی، یہ جو اس خطے میں جو انہوں نے پہلے کہا تھا ایران نے کہ اگر ہمارے پہ حملہ ہوا تو ہم نہ صرف اس کا جواب دیں گے بلکہ جو بھی بیسز ہیں امریکن پورے خطے میں ہم ان پہ اٹیکس کریں گے بغیر اس کے کہ کوئی کہیں سے حملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اسی لیے انہوں نے ان تمام کنٹریز میں جو اسٹیٹس میں جو ان کی اڈے تھے ان کے امریکن، ان کے اوپر اٹیکس کیے. اس میں کیا انہوں نے، قطر میں کیا، سعودی عرب میں کیا، یو اے میں کیا، جارڈن میں کیا، کویت میں کیا، اور ایک اور جگہ بحرین میں کیا. تو اس میں انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. اس میں انہوں نے کم از کم اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ اس وقت سعودی عرب نے اپنا جو ان کا مین ڈومیسٹک آئل کا ریفائنری ہے اس کو انہوں نے بھی فی الحال بالکل بند کر دیا ہے کہ یہ مزید کسی نقصان سے دوچار نہ ہو. اسی طرح سے قطر نے اپنے ایک گیس کا جو ان کا مین ہے، جو بڑی سورس نیچرل گیس کا، وہ بند کیا ہے، اور ایک آئل کا. اس خدشے کتنی دیر اس کو بند رکھ سکیں گے؟ اور وہ ون آف دی قطر جو ہے وہ ون آف دی بگیسٹ جو ہے وہ سپلائی سپلائرز ہے. کرنے والی ہے نیچرل جی جی گیس کے، رائٹ؟ جی جی تو یہ اس سے کتنا گلوبل امپیکٹ جانے والا ہے. یہ باتیں ابھی ان کا ارادہ ہے ایران کا جو رپورٹس کے مطابق کہ یہ پانی پہ ان کے جو پانی کے کہہ لیجیے جو ان کے پلانٹس کہہ لیجیے جو بھی، اس کے اوپر بھی یہ اٹیک کا سوچ رہے ہیں. اور اگر یہ وہ کرتے ہیں تو ان کے پاس 1-2 ہفتے سے زیادہ کا پانی پھر نہیں رہے گا. یہ سارا میسج یہ یقیناً دینا چاہ رہے ہیں امریکہ کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس جنگ سے علیحدہ کرے. اور اس کو یہاں سے ایکچولی میرا خیال ہے، آپ سے میں پوچھوں گی ڈاکٹر صاحب، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ پریپیئر کیا ہوا تھا ایران نے پہلے سے کہ اگر ایسا ہوتا ہے. بلکہ میں ایک اور سوال بھی اس میں اٹھاؤں گی بعد میں، پہلے یہ کہ انہوں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ اگر یہ حملہ کر دیتے ہیں تو ہم اس دفعہ ان کا مطلب تمام جو یہاں سے قصہ ہے وہ پاک کر کے ہی واپس ہوں گے. اور یقیناً آپ کے خیال میں کیا چائنا کی اور رشیا کی ان کو سپورٹ موجود ہے جس نے یہ اس کو مینٹین کر سک رہے ہیں اس وقت اپنی جو ریئیکشن ہے جو ان کے اوپر ریٹرن حملے ہیں؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یقیناً ایران کو جو لوگ جانتے ہیں یہ بہت سخت جان لوگ ہیں اور ان کی بڑی ہسٹری ہے، اور یہ گیو اپ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اب تو میرا خیال ہے ریئیکشن میں جس چیز سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اب آگے بڑھے گا معاملہ. اور جو سب سے خطرناک بات جو مجھے لگ رہی ہے، یہ مودی صاحب جب وہاں گئے ہیں اور واپس آئے ہیں اور جو اعلانات انہوں نے کیے تھے اور افغانستان کے لیے جو کچھ کیا تھا، اور پاکستان اس وقت میرا خیال ہے کہ بڑی غلط پوزیشن میں آ گئے کہ سارے نیبرز جو ہیں ان کے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا ہو سکتا ہے کہ انڈیا ایڈوانٹیج لے. آنے والے دنوں میں ہمارے فوج کو ایک بڑی جنگ کی تیاری کرنی پڑے گی، کیونکہ اپنے آپ کو پاکستان کو بچانے کے لیے. اور بہتر ہے کہ فوج کبھی بھی نہیں ون کر سکتی جب تک عوام اس کے ساتھ نہ ہو. اور عوام کا مطلب ہے 85% جو سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کا باہر آنا بہت ضروری ہو گیا ہے اس وقت. کیونکہ یہ نہیں کہ ہم اپنی فوج کو کسی حالت میں ڈاؤن ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے ہی اپنی فوج ہے، ہماری پوری سپورٹ ہے، ان کی فیملیز ہیں. اگر آگ ہمارے گھروں میں آ رہی ہے، بچانا ہے، تو عوام اور فوج کا رشتہ بالکل قائم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اب فوج میں جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ہائی لیول پہ، ان کو یہ سوچ رہے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ ابھی ٹائم ہے، وہ عوام کے نمائندے اور عوام کو اپنے اعتماد میں لیں. اور ہماری فوج جو ہے وہ اس کو سپورٹ چاہیے ہی ہوگی. اگر یہ کوئی آگے بڑی جنگ آ رہی ہے تو ابھی سے پریپریشن کرنا ہوگی. اور اس خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایران گیو اپ کرنے والی قوم نہیں ہے. اور جو بھی کوششیں ہیں اس کو بڑی غور سے
رشیا بھی دیکھ رہا ہے, چائنا بھی دیکھ رہا ہے, اور یقیناً ان کی اپنے بھی انٹرسٹ ہیں. لیکن اگر پاکستان نے اپنے انٹرسٹ نہیں دیکھے اور اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا تو خدا نخواستہ ہمارا نقصان بڑا نہ ہو. اس لیے تھینک یو ابھی سو مچ. وقت ہے کہ یہ کسی طرح عمران خان کو لے آئیں باہر. وہ پاکستان کے لیے ہے, پاکستان کی عوام کے لیے. وہ معاف کر دے گا کئی باتیں, لیکن ان کو لانا بہت ضروری ہے باہر. اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ عمران خان کو جلد از جلد ریلیز کریں, اور سب سے پہلے یہ چیزیں ہیں کہ عوام کا اعتماد حاصل کریں. ہماری فوج, یہ ہماری فوج ہے, اور کچھ لوگوں نے اگر اس میں کچھ کیا ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو. میں انیس اگر شعیب بھائی سے پہلے ذرا رابطہ کر لوں, آپ کو بیک سٹیج لے کے جاتے ہیں اور شعیب بھائی کو لے کے آتے ہیں. تو شعیب بھائی, ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس وقت فوج کو یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان اس وقت کے لیے بہت ضروری ہے, اور یقیناً وہ ہے, ابھی سے نہیں بلکہ پچھلے جتنے سال گزرے ہیں بہت امپورٹنٹ رد و بدل ہوئی ہے, بہت سے گلوبلی جو چینجز آئے ہیں اور ابھی آ رہے ہیں مستقل, خاص طور پہ اس وقت میں جو ایران کے ساتھ اسرائیل کی اور امریکہ کی وار ہے, اٹیک ہے ان کا, اور اس کے بعد جو پاکستان کی افغانستان کی چل رہی ہے, باقی خطے کے حالات جیسے ایران نے اور بہت سے ممالک پہ حملے کیے ہیں اور امریکن بیسس پہ کیے ہیں انہوں نے, بلکہ ان کی فورن منسٹر نے فوراً بعد حملوں کے سارے جو اسٹیٹس ہیں ان کے فورن ڈپلومیسی کو کال کر کے یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہیں ٹارگٹ نہیں کیا, ہم نے ایز اے کنٹری تمہیں ٹارگٹ نہیں کیا, مگر ہم ان کی تمام بیسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہم کریں گے. تو انہوں نے فوراً اپنا وہ بھی, لیکن انہوں نے انڈیا سے ایسی انڈیا کے جو ڈپلومیٹ ہیں ان کو فون نہیں کیا, نہ ان کو کسی قسم کی ان سے بات کی, تو یقیناً ان کو اس کا غصہ ہوگا. لیکن پھر انہوں نے جے شنکر جو ہیں انہوں نے ان کو کال کی اور کہا, کچھ کہا ہوگا لیکن انہوں نے کال خود کی. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ ان کی ضرورت نظر آتی ہے, فوج کو چاہیے انہوں نے کہا ہے, اور فوج کو انہوں نے کہا ہے وہ ہماری فوج ہے اور پاکستان کی ہے, اور اس کو پاکستان کے لیے یہ سوچنا چاہیے, پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے, یقیناً ہے کہ عمران خان کو باہر نکالیں. اور عمران خان بہت کچھ سنبھال بھی سکتے ہیں اور خطے کے لیے بھی بہت مضبوطی لا سکتے ہیں. لیکن وہیں یہ سوال بنتا ہے کہ یہی تو وہ وقت نہیں ہے کہ جب عمران خان کو جو بھی یہ دشمن ہے اس خطے کے, جو اس خطے کے آئل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, جو ایران کے آئل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہ عمران خان کو باہر چاہیں گے کیا؟ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے اوپر پلیز اپنی ویو پوائنٹ دیجیے. سب سے پہلی بات یہ ہے, دیکھیں دنیا میں کبھی بھی کوئی جنگ بھی, جب سے جنگ کرنے سے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ آپ مذاکرات کریں, اور آخر آ کے ابھی دیکھیں کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سلوشن مذاکرات کے اندر یہ پاکستان کی جو ہمارے بالکل درست بات ہے, یہ ہماری اپنی فوج ہے, ہمیں اپنی فوج سے اپنے ملک سے سب کو پیار ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری فوج یا ہماری عوام کسی بھی مشکل میں پھنسے. ہماری فوج کو چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ یہ کانفرنٹ کرنے کے بجائے مذاکرات کریں, ان کو ٹیبل پہ لائیں. ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی حالات بگڑے میں ہمارا ایک دشمن جو انڈیا ساتھ بیٹھا ہوا ہے, مودی جیسا موذی آدمی, وہ ہمیں ادھر سے وہ مارے ادھر سے یہ مارے, ہم تو بیچ میں پھنس گئے. کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا, کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا. ہم نے اور عوام نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے. فوج کو چاہیے عوام کا اعتماد بحال کرے, عمران خان کو باہر لائے. عمران خان کی جو اتنا مدبرانہ اس کی شخصیت ہے, اس کی ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے مذاکرات کے ٹیبل پہ جائیں. تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, اس وقت کسی سے کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے, سب کو ایک ٹیبل پہ جمع کریں. میں بار بار ہر روز یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ بہت اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ عوام کا اعتماد حاصل کریں. اور عوام کا اعتماد کیسے آئے گا؟
اگر آپ اپنے عمران خان کو باہر نکالیں گے. اور ابھی جو اتنا بڑا ایک حادثہ ہو چکا ہے دنیا میں, اس کا امپیکٹ آپ نے دیکھا آپ کے ملک میں آ رہا ہے. ان سب کو ختم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اتفاق محبت پیدا کریں. رمضان کا مہینہ ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, اپنے اندر تقوی اختیار کرو. لہذا میں تو یہی کہوں گا کہ افغانستان کے ساتھ آپ نے ایک ڈیلیگیشن بنائیں, ان کے ساتھ یہ لڑائی بند کریں, ان کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کریں, ادھر سے اپنے ملک میں عوام کا اعتماد حاصل کریں, عوام کو ایک سکون دیں کہ ان کے لیڈر جس سے میجورٹی میں تو کہتا ہوں 85 نہیں 99% عوام عمران خان کو دیکھ رہی ہے, عمران خان کو دیکھنا چاہتی ہے. عمران خان کو رہا کریں, عمران خان کے ساتھ چھوڑ دیں عمران خان نے ماضی میں کیا کیا. عمران خان بالکل ملک کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے گا. اس کے ساتھ ظلم بند کریں, اس کو عدالتوں سے ریلیز دلائیں, اس کو فوری طور پہ رہائی دیں, اور اس کی ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے لوگ دنیا میں اپنے تعلقات بہتر کرتے ہوئے اپنے ملک کو بچائیں. تھینک یو. یہی سوال میں آپ کے پاس لے کے آؤں گی انیس, کہ شعیب بھائی نے بھی کہا کہ ایسا ہونا چاہیے, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا ایسا ہونا چاہیے, اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, اور ہمارا دل بھی چاہتا ہے, اور وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں, اور پاکستان بھی ڈیزرو کرتا ہے, یہ دنیا بھی ڈیزرو کرتی ہے کہ جب دنیا میں ایک ایسا ورلڈ لیڈر موجود ہے جو امن چاہتا ہے, انسانیت کے لیے امن چاہتا ہے. وہ ایسا نہیں کہ صرف پاکستان کے لیے چاہتا ہے اور انڈیا کے لیے کوئی وہ فساد چاہتا ہے, وہ کسی کے لیے بھی فساد نہیں چاہتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ مذاکرات سے حل ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں سویلائزڈ ورلڈ, اس میں تو بات چیت سے ہی بات سالو ہونی چاہیے. یہ جو اس وقت امریکہ نے کیا ہے یہ سویلائزڈ ورلڈ کی وہ ایکٹ نہیں ہے. انہوں نے بلکہ اپنی کنٹری میں بھی جو اپنے اختیارات تھے اور اپنی طاقت کو بے جا استعمال کیا ہے. انہوں نے کانفیڈنس کا ووٹ نہیں لیا, اپنے کانگریس سے نہیں لیا, لوگوں کو اس میں نہیں شامل کیا. لوگوں نے اس کو جو ووٹ دیا, کیمپین تھی ٹرمپ کی کہ وہ پیس کے لیڈر ہیں, وہ جنگ کے لیڈر, وہ وار کے لیڈر نہیں ہیں, وہ مزید وار نہیں کوئی ہونے دیں گے, اور وہ پیس کریٹ کریں گے. اور یہ انہوں نے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا, کیونکہ انہوں نے اس قدر یہ ایک نہ صرف یہ کہ کرمنل ایکٹ کیا ہے, جو اللیگل ایکٹ ہے, کرمنل ایکٹ ہے, اور انہوں نے ایک کنٹری کے اور ایک فیتھ کے سپریم لیڈر کو مار کے لوگوں کے دلوں کو شدید ہرٹ کیا ہے, اور ایک طرح سے ان کو انسلٹ کیا ہے, کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کہ وہ شہید ہوئے, لیکن اس کی بنا پہ ان کا جو اپنا ایک کیریکٹر ہے یا اپنی ایک پوزیشن ہے وہ بہت ہی نیچے آئی ہے. بس میں دیکھتی ہوں. اور دوسرا میں آپ سے اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے پوچھوں گی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب ٹرمپ بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ٹرمپ تو پہلے بھی مذاکرات کر رہے تھے, لیکن انہوں نے پلان دسمبر سے کیا ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کے کہ یہ اٹیک کیا جائے گا, تو مذاکرات تو وہ پہلے بھی کر رہے تھے. کیا آج کے بعد جب ٹرمپ یہ کہیں گے کہیں مذاکرات کی بات, تو کوئی اعتبار کرے گا یا اس کو اعتبار کرنا چاہیے؟ ایک یہ سوال ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ کیا وہی جو میں ان سے پوچھا تھا شعیب بھائی سے اور ڈاکٹر صاحب سے بھی, کہ کیا عمران خان کو, ہم چاہتے تو ہیں انہی حالات میں, کیا عمران خان کو یہ باہر آنے دیں گے جنہوں نے 2022 میں امریکہ کے کہنے پہ ان کی گورنمنٹ کو ٹوپل کرنے میں ان کا ہاتھ بٹایا, ان کا ساتھ دیا, اور اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالا, اور اب تک وہ جیل میں ہے. تو یہ کیا عمران خان کو اس لیے باہر آنے دیں گے کہ یہ پاکستان کو سنبھالے؟ یہ دو سوالات ہیں جو ہر ایک کے ذہن میں ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, سچویشن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ آج آیا تھا جس میں انہوں نے پیس کی نیگوسیشن کی آفر دی ہے میڈیا پہ صاف, لیکن اسی کو ایرانین جو گورنمنٹ ہیں, جو ابھی آئی تھنک ہی واز دا سیکورٹی نیگوسیشن چیف, میں نام بھول رہا ہوں, لیکن انہوں نے جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے, دیکھیں بات وہی ہے, کیونکہ آپ نیگوشیٹ کر رہے تھے, جو اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے وہ بہت پازیٹیو آ رہے تھے, نیگوسیشن آگے بڑھ رہی تھی, اور آئی تھنک ان کا جو ہے ڈیل ہونے والا تھا, اس کے بعد ہی اٹیک ہوا. تو پھر آپ کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ کسی کوئی آپ پہ ٹرسٹ کرے گا جب آپ
اس طرح کی سچویشن کریٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ کم از کم اگلے چند دنوں میں I don't think Iran will accept any Iran will not come back to the negotiating table for sure. کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر پریشر بھی بلڈ ہو رہا ہے اور جیو پولیٹکس جو ڈائنامکس ہے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایران کو بیسکلی سروائیو کرنا ہے. ایران ہیز ٹو سروائیو فار نیکسٹ few days, few weeks. I think that is their strategy apparently. تو آپ کا جو پہلا سوال ہے تو اس پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی فوراً جو ہے وہ پیس کی طرف یا نیگوشیشن کی طرف جائیں گے. وہ جہاں تک میرا سوال بس یہ تھا کہ ٹرمپ پہ ان کے مذاکرات کی بات پہ کوئی اعتبار کرے گا؟ نہیں مطلب نہیں کر سکتے نا, کیونکہ ابھی جو جنگ سے ایک دن پہلے تک تو آپ کا پیس ڈیل ہونے والا تھا. تو جب اس طرح کی سچویشن میں آپ اس کے بعد آپ وداؤٹ اینی ریزن, کیونکہ جو ریزن پیش کی گئی ہے اور کوئی کلیئرٹی نہیں ہے امریکن گورنمنٹ میں کہ آپ نے کیوں حملہ کیا. ان کا حملہ یہ تھا, ان کا جواب یہ تھا کہ ایمیننٹ تھریٹ ایران کی طرف سے تھا. اب سوال یہ کہ ایمیننٹ تھریٹ کدھر تھا؟ دیر از نو بیسس, دیر از نو فیکچوئل بیکنگ کہ جس پہ آپ کہہ سکیں کہ وہ ایمیننٹ تھریٹ تھا. جو میرا خیال ہے مجھے وہی بات یاد آتی ہے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو کہ نہیں ملے نا. تو یہاں پر بھی جب کہتے ہیں کہ امییننٹ تھریٹ, تو امییننٹ تھریٹ کی کوئی فاؤنڈیشن, کوئی بیسس, کوئی ایویڈنس کچھ نہیں ہے. تو دا پوائنٹ از اس سچویشن میں آپ پہ کوئی بھی طرح یقین نہیں کرے گا, ایران بالکل یقین نہیں کرے گا, اسپیشلی آفٹر دے لاس دیئر آیت اللہ. تو یہ سچویشن ہے وہاں پر. اب جہاں تک دیکھیں بات آتی ہے پاکستان میں, تو پاکستان کے لیے چیزیں کافی چینج ہو گئی ہیں. دو چیزیں چینج ہوئی ہیں. میں دیکھیں I'll try to talk very factually. فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایکٹیو وار انگیج ہے افغانستان کے ساتھ. ایک محاذ انہوں نے کھول دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اگر اسرائیل کا جو ڈر ہے, کیونکہ اگر ایران یا تو ایران کو اگر وہ کنٹرول کر لیتے ہیں, مینیج کر لیتے ہیں, اگلا ٹارگیٹ تو پاکستانی ہونا ہے. پھر آپ کا جو اوریجنل سوال تھا کہ مودی صاحب جو گئے تھے اسرائیل, آپ سوچیں ذرا, مودی جو ہے اسرائیل کیوں جائے گا ایک دن پہلے جب جنگ چھڑنے والی تھی؟ پتہ ہو نہ پتہ ہو, اس کا انٹرسٹ کیا ہے؟ مودی کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح مینیج کیا جائے. اب ایک فرنٹ تو کھلوا دیا انہوں نے افغانستان کے ساتھ, تو آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ضرور ہوئی ہوگی کہ سیکنڈ فرنٹ یا تو اسپل اوور ایران سے یا پھر ڈائریکٹ فرام اسرائیل. یہ بہت ہی امییننٹ تھریٹ ہے. اس پورے بیک گراؤنڈ میں جو شعیب بھائی نے بولا کہ نیشنل یونٹی از دا اونلی سولوشن, دیٹ از دا بیسٹ پاکستان کین ڈو. نیشنل یونٹی, عوام, پولیٹیکل ڈویژن, اس کو آپ کو بھولنا پڑے گا. آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو بھولنا پڑے گا. میں اسٹیبلشمنٹ اور عاصم منیر کے کانٹیکس میں بول رہا ہوں. آپ چاہیں کہ نہ چاہیں آپ کو یہ کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہو کہ وہ جواب دے سکے. تو یہ بہت ضروری ہے. کرنا پڑے گا آپ نے کہا ہے. جی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ کریں گے؟ میرا خیال ہے وہ سیریسلی سوچیں گے ضرور, کیونکہ وہ اگر پہلے نہ بھی سوچا ہوگا پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے, لیکن اب ان کو سوچنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس آپشنز لمیٹڈ ہو گئی ہیں. جب آپ جنگ کی جب آپ دو محاذ کھول لیتے ہیں, اور اسپیشلی جب آپ اسرائیل اللہ بول چکا ہے کہ نیوکلیئر جو آپ کے آرسنل ہیں ان پہ نظر ہے, تو پھر اور اسرائیل کو آپ سوچیں, ان کے اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سوچیں, ان کو بہترین موقع مل رہا ہے ابھی. اگر وہ ایران کو مینیج کر لیتے ہیں یا پارشلی مینیج کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بہترین موقع ہے پاکستان پہ آنے کا. تو یہ تھریٹ اتنا ایمیننٹ ہے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں کہیں نہ کہیں دماغ جائے گا ان کا کہ سینٹی پریویل کرے گی انشاءاللہ. ایک چیز اگر اجازت ہے تو میں ایڈ کروں تھوڑی سی. جی دیکھیں, یہ جتنی کوشش ہو رہی تھی نا نیتن یاہو کی, یہ کوشش تھی, ان مذاکرات ہوئے ہیں شارزا پہلوی صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ, کہ یہ ان کو لانا چاہ رہے تھے. اگر وہ آ جاتے یا وہ آ جائیں تو سب سے
پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ جو ایران نے نہیں کیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. ٹھیک ہے, اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد جب ان کے ساتھ ان کی الائنس ہو جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہاں جی ایران یہ تمہارے خلاف انہوں نے کوئی فیور نہیں دی, اب تم ان کے اوپر اٹیک کرو, میں تمہارے بیک پہ ہوں. اور نیتن یاہو نے تھوڑی سی گیم امریکہ کے ساتھ بھی کھیلی ہے. امریکہ کو یہ کہا کہ جب ہم اٹیک کریں گے, اگر ہم نے ان کے سپریم لیڈر کو فارغ کر دیا, اس دنیا سے ہٹا دیا, ہم جیت جائیں گے, عوام نکل آئے گی باہر, اور ہم فوری طور پہ 24 گھنٹے کے اندر اندر وار جیت کے دنیا میں ہمارا نام ہو جائے گا. اور ہم شاہ رضا پہلوی کو پہلے سے انہوں نے, ان کا کل میڈیا کہہ رہا تھا یور ہائنس اس کا انٹرویو کر رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عوام سے کہ جی آپ نکل آئے باہر, اور میں جناب آ رہا ہوں, اور میں آ کے ملک میں فیئر الیکشن کراؤں گا, اور میں یہ کروں. یہ ساری پلاننگ جو تھی وہ یہ تھی. لیکن ادھر اسرائیل نے جو امریکہ کو بھی میرے خیال میں ایک چکر دیا ہے, اور اب ان کو اس جنگ میں پھنسا کے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح ریٹیلیٹ ہوگا اور اس طرح جواب آئے گا. اب حالات بالکل یکسر بدل گئے ہیں, ان کی سوچ کے مطابق کام نہیں ہوا. پاکستان کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ وقت آئے کہ آپ کے ناک میں دانے پھنسے ہوئے ہوں, اور پھر آپ عوام سے کہیں کہ عوام ساتھ ہو, نہ عوام کچھ کرے گی, نہ دنیا میں کوئی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آئے. اچھا, اس کا اگلا سوال جو میں جہاں پہ اس ساری باتوں کے بعد جانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وار کے بارے میں مختلف آپ سب نے تبصرہ کیا, پوری دنیا اس پہ تبصرہ کر رہی ہے کہ اس میں آگے چل کے کیا ہوگا, کیونکہ دنیا اس کو اس طرح سے دیکھتی ہے کہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے, اور ہمیشہ سے انہوں نے اسلحہ جو ہے ان کے پاس ایڈوانس, یعنی ویپن انڈسٹری ان کے پاس اپنی ویپن انڈسٹری ہے, اور اس کے اندر اس کا مطلب بہتر سے بہتر ویپن کو استعمال کرتے ہیں. ٹیکنالوجی میں ان کے پاس جو ہے وہ اتنی ترقی ہے اور اتنا کنٹرول ہے کہ وہ ایک ایک چیز پہ دنیا کی جو ہے وہ نظر رکھ سکتے ہیں, اسپائی کر سکتے ہیں. اس میں بھی, اس وار میں بھی انہوں نے اس کو استعمال کیا. تو ہر طریقے سے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور ایران کو اس کے حوالے سے کافی پیچھے دیکھا جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یقیناً یہ جو ویپن کا جو ایکسٹریم یعنی جو جدید ترین جو ویپن استعمال کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ بھی آتی ہے, اور جتنے آپ دیکھیے کہ 900 میزائلز تو پہلے دن مارے گئے ہیں, تو اور ہر میزائل کی ایک قیمت ہے, بہت بڑی قیمت ہے. تو یہ سب خرچہ ہوتا ہے اس کا جنگ کا, جبکہ امریکہ فی الحال اکانومی کے اس کا شکار ہے. اور امریکہ کو یہ کہہ کے ٹرمپ آئے تھے کہ آئی ول میک امریکہ گریٹ اگین, تو اس میں اکانومی ہی مین وہ تھی. اور انہوں نے وینزویلا پہ جب اٹیک کیا, ابڈکٹ کیا ان کے لیڈر کو, تو انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید ایران میں بھی وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یس سمجھا. اگر انہوں نے ایسا سمجھا تو مجھے شک ہوگا کہ سی آئی اے اور یہ سب ان کی انٹیلیجنس, تو ان کی مطلب ان کی کتنی وہ ہے کیپیبلٹی اور ابیلٹی, پھر مجھے اس پہ شک ہوگا. اگر ان کی ابیلٹی اور کیپیبلٹی انہوں نے یوز کی ہے, اور وہ واقعتاً وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں, جو یہ دنیا کو دکھاتے ہیں, تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ایران پہ جو یہ حملہ کریں گے یہ ان کی لیڈرشپ کو مار تو سکتے ہیں, مگر یہ ان کے سسٹم کو نہیں گرا سکتے, جو ابھی بھی دکھائی دے رہا ہے انٹیکٹ ہے. اور جتنے بڑے بڑے تمام جو دنیا کے ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے, اس سسٹم کی جو بنت ہے اور اس کا جو ملٹری کا اینگل بھی ہے, جو ان کا سیکیورٹی کا اینگل بھی ہے, وہ تمام کو جو نظر رکھ کے اسیس کرتے ہیں, ان سب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا اس سسٹم میں. اور اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ ان کی لیڈرشپ دوبارہ سے جس طرح سے مطلب الیکٹ ہو کے اور سب چیزیں پراپر طریقے سے آگے چلنی شروع ہو جائیں گی. جو ابھی نامینیشن ہے وہ تو ہے ہی ہے, جن کو انہوں نے ابھی الیکٹ کر دیا. تو اس اعتبار سے تو ان کو یہ پریشانی. نمبر 2, ان کے ساتھ یہ بھی رپورٹس ہیں پوری کہ رشیا نے ان کو نیا ہتھیار وہ اور ساتھ وہ بھی دیا ہے, تھوڑی پروٹیکشن بھی دی ہے, جو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی مدد کی تھی پہلے, اور نہیں سوری جون میں انہوں نے ایران کی مدد کی تھی اسی حوالے سے. اور چائنا نے ان کو تقریباً کوئی بہت ہیوی جو لائک مٹیریل لے کے جہاز جو جاتے ہیں, جن میں مطلب ایک ہیویسٹ آپ امیجن جو کر سکتے ہیں
وہ ویسے 10 جہاز ان کے پاس پہنچائے ایئر کرافٹ، اور وہ کیا لے کے آئے ہیں اندر اس کے بارے میں صرف گیس کر رہی ہیں رپورٹس کہ یہ والے میزائل ہوں گے، یہ والے میزائل ہوں گے، کیونکہ ابھی وہ میزائل استعمال ہوئے دکھائی نہیں دیے۔ وہیں پہ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے 3 طرح کے میزائلز استعمال کیے ہیں۔ ایک میزائل وہ ہے جو کنفیوز کرتا ہے کہ وہ کہاں گرے گا کہاں نہیں گرے گا، کیونکہ وہاں کا سسٹم ہے جو انٹرسیپٹ کرتا ہے، تو اس کو کنفیوز کرنے کے لیے اور وہ اس کو انٹرسیپٹ کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا میزائل وہ ہے جو رستے میں رک سکتا ہے، یہ انٹرسیپٹ اس کو کر سکتے ہیں۔ مگر ایک تیسرا میزائل ہے جو روکا نہیں جا سکتا اور وہ جا کے نشانے پہ لگتا ہے، اور یہ اس کو انہوں نے اس طرح سے مینٹین کیا ہے اس کا حساب کتاب کہ وہ ان 2 میں جب الجھیں گے تو یہ تیسرا جا کے لگے گا، تو اس لیے اس کی کوئی ریشو انہوں نے نکالی تھی کہ یہ 30-35% کامیاب ہو رہے ہیں ان کے میزائلز۔ جبکہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ وہ جو میزائل ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ صرف یہی نشانے پہ لگنے ہیں، باقی انہوں نے الجھانے کے لیے رکھے ہیں، تو وہ 100% اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے استعمال ہی اتنے کیے اور اتنے ہی نشانے لگانا چاہتے تھے۔ دیٹس ہاؤ جو امریکن ایکسپرٹ بھی اس کو یوں ہی بیان کرے۔ اس سب کو جو بھی میں نے بات کی ہے، جو آپ کی نظر ہے، جو دنیا اس وقت بتا رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اور امریکن اکانومی کا خیال رکھیے اور اس اکانومی کا بھی خیال رکھیے جو برکس میں موجود ہے، جو آلریڈی بڑی ترقی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ ان حملوں کا بھی خیال رکھیے گا کہ جو انہوں نے مڈل ایسٹ میں جو اور گلف کی یہ جو اسٹیٹس میں انہوں نے کیے ہیں، ایئر بیسز جو ان کی بیسز ہیں امریکن، ان پہ اس کی وجہ سے جو ان کو کافی کچھ شٹ ڈاؤن کرنا پڑا ہے۔ ان تمام کا امپیکٹ ملا کے جو گلوبلی فرق پڑنے والا ہے، جو امریکہ کو فرق پڑے گا، ظاہر ہے کہ ان کے جو اکانومی وائز اور جو اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، سب ملا کے، کیونکہ اس کا اسرائیل کو تو کچھ نہیں جا رہا، امریکہ کو زیادہ پرابلم، تو ان سب کو نظر رکھتے ہوئے، اور ایران ابھی کام اینڈ وہ ہے نظر آ رہا کہ شاید اس کو رشیا اور چائنا کی طرف سے یہ سپورٹ موجود ہے ویپن کے اعتبار سے کہ یہ ختم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ ان کی بھی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امریکہ کی دخل اندازی ہو، اور اب یہ اینگری بھی زیادہ ہے، جو حساب کتاب پورا کرنا شاید چاہتا ہے ایران۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جیت کس کی طرف جانے والی ہے؟ کیا امریکہ ادھر سے اسی طرح سے جائے گا لیکن ذرا جلدی جائے گا جیسے افغانستان سے گیا، عراق سے اس کو جانا پڑا، یا عراق میں جو اس کی وہ فتح اس کو حاصل نہیں ہو سکی، اور یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہار جائیں گے، جنگ سے نکلنا چاہیں گے ایران، یا ایران اسی طرح ریزسٹ کرے گا اور امریکہ کو گیو اپ کرنا پڑے گا؟ اور کیا اسرائیل کو تھوڑا یہ دھکیل سکیں گے پیچھے کی طرف؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں انیس آپ کے پاس، اور پھر اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے ڈاکٹر صاحب سے اس کے بارے میں پوچھ لوں۔ ہاں، تو پھر میں آپ سے ڈاکٹر صاحب اگر آپ اپنا کیمرہ آن کریں تو میں آپ کو، ہاں جی پلیز، تھینک یو۔ شکریہ، آپ نے جی یہ آئیے۔ بات کہی ہے، یہ بہت ہی کمپلیکس ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ نے وارز آسانی سے کوئی جیتی نہیں ہے، اور یہ ایران کے بارے میں پہلے ہی عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ یہ آپ غلطی نہ کریے گا، کیونکہ اب ایران کے پاس ایک جواز آپ نے دے دیا ہے، اور ایران نے اگر یہ ڈسٹربنس رکھی اگلے 3 مہینے یا 6 مہینے، مڈل ایسٹ کی فلائٹس اور یہاں کا سارا سسٹم وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے، آئل کی سپلائی جو چائنا ساتھ ساتھ یورپ بھی، وہ سب افیکٹ ہوگا، اور اگر تل ابیب سے فلائٹیں نہیں اڑ پا رہی ہوں گی اور وہاں کی اکانومی بھی بیٹھ ہوگی اثر انداز، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ان کے لیے اب نکلنا مشکل ہوگا کہ یہ اب اس میں سے نکلیں کیسے۔ یہ تو میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے کہ یہ اندازہ یہ ہے کہ ایران کا اب یہی ہو گیا ہے کہ ہم نے اب اس کو اینڈ تک پہنچانا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ بہتر ہے ابھی بھی، اور امریکہ بھی شاید یہ سوچے گا کہ کس طرح اس کو ریزالو کریں، کس طرح ان کو ٹیبل پہ لائیں، کس طرح بات چیت ہو، کس طرح یہ اسٹاپ ہو۔ پھر کہوں گا میں آپ لوگوں سے، عمران خان کو لے آئیے باہر،
لے آئیے اس کو, بہت سے چیزوں میں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کی بڑی رسپیکٹ ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے, ابھی مسجد میں تراویح پڑھ کے آ رہا ہوں, وہاں پر بھی ان کے لیے دعا ہو رہی تھی, اور یہاں پر وہ زیادہ تر مڈل ایسٹ اور جگہوں کے مسلمان ہیں, اور عمران خان کے لیے دعا ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس آدمی کی بڑی کریڈیبلٹی ہے, وہ ایک بڑے لیڈر ہیں, انہوں نے پہلے بھی بات چیت کرائی ہے, کرواتے رہے ہیں. امریکہ کو افغانستان سے جب نکالنا تھا تب بھی طالبان کے ساتھ بھی ان کی بات چیت تھی. تو بہتر ہے کہ ایسے آدمی کو یوز کریں, اور ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کی امپورٹنس کا اندازہ ہو, تو بہتر ہے کہ عمران خان باہر آئیں اور حالات میں کوئی بہتری ہو سکے. تھینک یو. شعیب بھائی, آپ اسی بات پہ تبصرہ کرنا چاہیں گے, وٹ ڈو یو سی کہ ایران یا امریکہ, اور کس طرح سے آپ اس کو جنگ کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب امریکہ آئے تھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے اس وقت, انہوں نے ان سے ملاقات کی, تو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الفاظ تھے عمران خان از اے جینیس مین, ہی از اے ویری اسمارٹ گائے. اور جہاں تک ہم نے سنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ ہمارے ملک میں ہوتا تو بہت بڑا ایک پازیٹیو شخصیت ہوتی ہے, بڑی کامیاب کا کام کا بندہ ہے. یہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے یہ جو وزیر اعظم صاحب ہے, انہوں نے اپنے پاؤں مضبوط کرنے کے لیے پاکستان میں انہوں نے آ کے, اور وہ جو ایک پرانا وہ تیر چلایا کہ جی چاپلوسی کی, اور عمران خان کو ان کی نظر میں گندا کرنے کے لیے ان کی تمام باتوں کو تسلیم کیا. پیس بورڈ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہر جگہ پہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ عمران خان کو ہم سے سپورٹ نہ کریں. یہ کنفرم بات ہے, انہوں نے عمران خان کے خلاف اس کے ذہن کو بھرا. میں ابھی بھی آپ کے اس چینل کے تھرو کہتا ہوں, عمران خان از اے ویری جینیس مین, he is a smart man, he is a very humble, he can do everything positive in the world. تو میری پریزیڈنٹ ٹرمپ یا یہاں کی گورنمنٹ سے بھی ہے کہ آپ ایک قابل بندے کو, جس کو آپ نے خود ملاقات کی اور اتنی وائٹ ہاؤس میں اتنی جگہ پہ ایکسیس دیا, اس لیے دیا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت اچھا انسان ہے, بہت اچھا قابل آدمی ہے, ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہے جو پیس دنیا میں چاہتے ہیں. ہم پوری دنیا میں پیس چاہتے ہیں. پاکستان کا ہر شہری کسی جگہ بھی کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا. لہذا میری گزارش ہے, میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو آپ کہیں کہ عمران خان کو ریلیز کرو, اور ملک کے اندر اسٹیبلٹی لا کے عوام کے ساتھ خلوص پیدا کر کے عوام کو ایک ہوپ دے کے مذاکرات میں سامنے بٹھائیں. ان کو کہیں کہ جاؤ طالبان سے بھی بات کرو, جاؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی بات کرو. اور کیا نام ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا, وہ امن کے پیس جو وہ کہتے تھے کہ یہ شخصیت امن کی لمبردار ہے, یہ یقیناً بہت بڑا پازیٹیو اس دنیا بھر کے لیے ہوگا. تھینک یو. انیس, اسی سوال کو میں تھوڑا سا مختلف طریقے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عمران خان کو اس میں ایڈ کرتے ہوئے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت اس وار کو, ایران کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں اور مطلب وہیں پہ موجود رہے گا اپنی پوزیشن پہ اور ہینڈل کر سکے گا اس وار کو, جو دکھائی دیتا ہے کہ کر سکے گا, کیونکہ ان کے خرچہ جات بڑے مختلف قسم کے ہیں. یہاں پہ جو یا ٹرمپ یا امریکہ اس کو کر سکے گا, دور تک لے جائے گا, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ نیگوسیشن پہ اگر کوئی آنا چاہے گا تو وہ کون ہوگا پہلے؟ لیکن وہیں پہ اس دنیا میں شاید اب کوئی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران اور امریکہ کی صلح کے لیے کردار ادا نہ کر سکے تو کیا, اور ٹرمپ کو یہ ضرورت یقیناً پڑنے والی ہے اور شاید پڑ چکی ہوگی, کیونکہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ انہوں نے اٹلی میں کال کر کے یہ کہا بھی ہے, ابھی اور بھی کسی کو انہوں نے کہا ہے کہ میڈیشن کرائی جائے. یہ رپورٹس آ رہی ہیں, ان کے اندر سے آ رہی ہیں.
اگر ان کی اتنی شدید ضرورت ہے اور اکانومی کے اعتبار سے بھی اتنی دور جو وار یہ نبھانا چاہ رہے ہیں، اٹس مطلب ان کے لیے بہت بڑا ان کی اکانومی پہ اثر انداز ہو رہی ہے. پھر گلوبلی جو اثر پڑ رہا ہے، اس میں ایک اور اینگل بھی ہے، وہ بھی میں شامل کر دوں کہ جو ان کنٹریز کے اوپر جو اسٹیٹس پہ جو حملے کیے ہیں ایران نے، اور جو وہاں پہ وہ لوگ اپنے آئل ریفائنری اور گیس ریفائنریز بند کر رہے ہیں، اور مزید آگے جو سی میں جو انہوں نے بلاک کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ جو گلوبل اثر ہونے والا ہے اس دوران میں وہ امریکہ پہ تو اثر ڈالے گا ہی ڈالے گا. کیا وہاں پہ ایک اور شفٹ آنے کا امکان ہے کہ یہ ایران ان کو اتنا تنگ کر دے کہ یہ لوگ اپنا جو یہ پیٹرو ڈالر اور اس سب کے چینج کی کوئی نوبت مطلب سے فائدہ اٹھا کے، جیسے پہلے برکس اٹھاتا ہے فائدہ، تو اس وقت میں وہ کنٹریز اس چیز کا فائدہ اٹھا کے کوئی مزید اس کو اپنی لوکل منی میں یا کچھ اس طرح سے پیٹرو کینیڈا کو مزید مطلب نقصان پہنچائیں، اور کوئی پاور چینج ہو اس وقت میں، کیا کہتے ہیں ورلڈ آرڈر چینج تک لے جائیں اس کو، چائنا وغیرہ لے جا سکتے ہیں ایران کے تھرو. لیکن کیا اس وقت میں پھر ٹرمپ کو یہ ضرورت محسوس ہو سکتی ہے کسی موقع پہ کہ وہ عمران خان ہی کو سمجھے کہ وہ ہے جو اس وقت میں بھی کام آئے گا؟ اور چونکہ جب وہ کروٹ بدلتے ہیں تو ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ انیس کو میں نے کیا کہا تھا، شعیب بھائی کو کیا کہا تھا، وہ پھر اپنا کام ان کو نکلوانا ہوتا ہے، اور وہ پھر ان کو آرڈر کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو نکالو، بیکاز جب ان کے ہاتھ بند جائیں گے. ڈو یو سی دیٹ کائنڈ آف سچویشن ایون کین ہیپن؟ جی آپ نے میرے خیال ہے 4-5 پوائنٹس کا ذکر کیا. میں سینیریو بتا لے کے کے چلتا تو میں ہوں. آپ سے جی آپ کا رائے جی میں آپ چاہتی کو لے کے چلتا ہوں. دیکھیں سینیریو یہ ہے کہ جو بھی امریکن پریزیڈنٹ وار میں جاتے ہیں ہوں. تو نو بڈی از پلاننگ فار اے لانگ ہال وار، کیونکہ امریکہ جو ہے ویتنام وار کے بعد، ایون جب گلف وار بھی ہوئی تھی، تو وہ جو اسٹیٹمنٹ تھا جارج بش کا، شاک اینڈ آ، اس کا مطلب ہے کہ ہم جائیں گے اور کر کے نکل جائیں گے. آئی ایم شیور ابھی بھی جو ہے کیلکولیشن ہوگی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، وہ یہی ہوگی کہ یہ اٹ ول بی اے کوئک وار، ہم جائیں گے ایران کو، ہم جو ہمیں کرنا ہے وہ کر کے نکل جائیں گے ہم. I don't think they were planning for even weeks of wars. اب تو انہوں نے آج تو بول دیا، لیکن وہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاسٹ، اپروول ریٹنگ، مڈ ٹرم الیکشن، تو بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. آئی تھنک دے آل ایڈ اپ. تو اس لیے جو ہے ان کا، اور پھر اکنامک پریشر جیسے آپ نے کہا، اور اکنامک پریشر کافی جلدی بلڈ اپ اس لیے ہوگا کیونکہ جو ایران کے پاس آپ نے جو ذکر بھی کیا میزائلس کا، دے ہیو ہیوج اسٹاک پائل آف میزائلس، اور جو ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں کہ کتنے میزائلس ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں کہ مہینے کے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں 6-7 مہینے. جس اسپیڈ سے وہ فائر کر رہے ہیں، دے کین ڈو اٹ فار 6 months آن دا ٹراٹ. تو دا پوائنٹ از ان کا جو میزائل سسٹم ہے، ڈیفینس سسٹم ہے، وہ کافی اسٹرانگ ہے ایران کا. یہ تو آئی تھنک اسٹیبلشڈ ہے. اس کے بعد پھر یہ لوگ جو ہے چائنا سے اور رشیا سے، آئی تھنک رشیا کے S-300 اور S-400 کروز میزائلس تھے، اور اس کے بعد جو ہے چائنا کے بھی آئی تھنک HQ کوئی ماڈل تھا کوئی. The point is they have a range of cruise missiles and ballistic missiles. اچھا ballistic missiles میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو انٹرسیپٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. انٹرسیپٹ کرنا اتنا آسان اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ان کی جو اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے when it comes back to ground. So the point is Iran has a very sophisticated technology in terms of missile system. اور کہیں تو یہ بھی رہے کہ ابھی جو عرب پہ جو یہ لوگ یوز کر رہے ہیں، they are just using their old inventory. تو اصل جو ہے انوینٹوری وہ آئی تھنک ایز اے سرپرائز بھی آ سکتی ہے، یا شاید تھوڑے بہت یوز کیے ہوں. بٹ دا پوائنٹ از یہ جو ہے آئی تھنک ایران از ریڈی فار دا لانگ ہال، میننگ وہ ہفتوں اور ایون مہینوں کا آئی تھنک وہ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس لیے بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے کسی پہ نارملی زیادہ اٹیک نہیں کرنا، ان کو بیسکلی ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے، ان کو سروائیو کرنا ہے. ان کا یہ آبجیکٹو ہے. نمبر 2، جیسے ہم نے ذکر کیا اسٹریٹ آف ہرموز کا، پوری دنیا کا 20-30% آئل اسٹریٹ آف ہرموز سے نکلتا ہے. اچھا اسٹریٹ آف ہرموز از اے ویری نیرو جو روڈ کہہ لیں یا راستہ کہہ لیں اس کا، ٹھیک ہے. بیسیکلی آئی تھنک میں دیکھ رہا تھا اس میں جو نیرو جو پوائنٹ ہے اس کا، وہ 20 miles اس کی ویڈتھ ہے. 20 miles
लेकिन 20 माइल्स इज नॉट यूजेबल. वो बेसिकली 2-2 माइल के 2 चैनल हैं. तो आप कह लें कि 5-6 माइल का जो है वो उसकी चौड़ाई है, और उसको ब्लॉक करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकता. और अगर ब्लॉक ना भी हो तो थ्रेट तो होता है, जो कि अगर आपका फुल लोड जा रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ थ्रेट. और एक और बात है, थ्रेट के अलावा इंश्योरेंस जो है, आई थिंक लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज आर पुलिंग ऑफ, क्योंकि रिस्क इज सो हाई नाउ. तो द पॉइंट इज, वो एक चोक पॉइंट है जहाँ पे पूरी ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट होगा. और इससे जो है ना सिर्फ सप्लाई, बल्कि जब जाहिर सी बात है ऑयल की प्राइस आपको पता है 20% मेरा ख्याल आज ऊपर गई है ऑयल की प्राइस जस्ट ऑन डे 1. तो एनर्जी की प्राइस जब ऊपर जाएगी, जैसे आपने कहा एलएनजी की जो कतर में, राइट, जब एनर्जी की प्राइसेस जाएंगी दैट मीन्स इट विल बी अ ह्यूज इन्फ्लेशन. उसका इम्पैक्ट हर जगह जाएगा, अमेरिका पे भी आएगा. तो सारे जो प्रेशर पॉइंट्स जब बिल्ड होंगे तो जाहिर सी बात है ये पीपल हैव टू डिसाइड कि किस तरफ जाना है. फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ कि 4 हफ्ते तक ये चलता रहता है मामला. अब 4 हफ्ते तक क्या आप सोच सकते हैं कि मिडिल ईस्ट की, दुबई की, कतर की सारी फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स बंद रहेंगे? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनका जो लॉसेस होंगे ना वो इट विल नॉट बी मैनेजेबल. तो वो मेरा ख्याल हो नहीं सकता. तो प्रेशर इतना बिल्ड हो जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज पे, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप पे, कि वो शायद इतना लंबा ना खींच सकें वो. तो आगे आपका जो दूसरा सवाल पे आता हूँ मैं. देखिए, इमरान खान जो है वो लीडर, जाहिर सी बात है, ही इज अ ग्लोबल आइकॉन, लेकिन वो ज़्यादातर उनकी जो फोकस है उनका नेशनलिस्टिक वो ही लीडर हैं और मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं. तो उनका वहाँ पे तो काफ़ी इन्फ्लुएंस है. वो डेफिनेटली मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो अफगानिस्तान में उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे आपने एक्टिव मास खोला हुआ है. और अब आपका ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया है, और आप इसराइल भी, जाहिर सी बात है, इसराइल के भी रेडार पे आप आ सकते हैं. तो डेफिनेटली ही कैन प्ले अ वाइटल रोल, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इतने सारे अपने महाज खुल जाएंगे. तो अब बात वहीं घूम फिर के मेरे ख्याल वहीं पर आती है कि आपको एक नेशनल यूनिटी की तरफ जाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका डिफेंस स्ट्रांग हो. सही. तो अब मैं चाहती हूँ कि बस चूँकि हमने हमारा टाइम तो अब ख़त्म हो रहा है, तो हम एक फाइनल कमेंट आप सबसे लेना चाहूँगी इस हवाले से कि इस सारे सिनेरियो में आप क्या देखते हैं इमरान खान को मज़ीद उनके साथ यही सऊबतें जारी रहेंगी, या कुछ थोड़े से लीनियंट होंगे इस डायरेक्शन में? अगर सोचेंगे तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ लीनियंट होंगे. तो या अवाम कोई प्रेशर डाल सकेंगे, क्योंकि इस वक्त उनको यानी ये बहुत बड़ा एक धचका सबको लगा है सुप्रीम लीडर ईरान के जो है उनकी शहादत के बाद. अपने लीडर का मज़ीद इनको जो ख़तरा और एहसास है वो बढ़ा है. तो क्या वो इसके लिए कुछ वही जज्बात का इजहार कर सकेंगे जो सुप्रीम लीडर के लिए उनके लोगों ने जगह जगह पूरी दुनिया में दिखाया, और ये मतलब उनको जब सदमा पहुंचा तो उनको तो उम्मीद नहीं थी. तो हमें ये दिखाई दे रहा है. तो क्या ये इससे पहले निकल के कोई इतना शदीद रिएक्शन, मतलब तोड़ फोड़ नहीं, लेकिन सड़कों पे आएंगे कि हमारे लीडर को आज़ाद करो? या आपको लगता है कि हमारी जो है गवर्नमेंट और मिलिट्री को ये एहसास होगा और कुछ लीनियंट होंगे और कुछ मजीद आगे की तरफ सोचना शुरू करेंगे? एक कमेंट में सबकी तरफ से मैं 30 सेकंड का कमेंट दूंगा. देखें, जो हालात हैं आजकल के, हमने इकोनॉमिक्स की बात की, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, राइट, चाइना, रशिया, यूएस. तो आई थिंक सारे जो प्रेशर पॉइंट्स जब बढ़ेंगे ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि कल परसों शायद वो बोलें कि चलें एवरीथिंग इज ओके, बाहर आ जाए. ऐसा तो नहीं होने वाला. अल्लाह करे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला. जो नज़र आता है मुझे कि प्रेशर जो है चारों तरफ से अगले चंद दिनों में काफ़ी बढ़ेगा. और जब प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है टफ डिसीजंस करने पड़ते हैं लोगों को. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उस सिचुएशन में शायद कोई ओपनिंग हो जाए. ठीक. जी शुएब भाई, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि देखें, आपने पीस के लिए सारा वो पूरा वो टीम बनाई, ये मुज़ाकरात किए, तो
مل کے پیس کے لیے کام کریں, لوگوں کو ریلیف دیں, اس جنگ کو ختم کریں. عمران خان کے لیے کوشش کریں, پوری عوام ساتھ ہے, اس کو رہائی دیں. دیکھیں آیت اللہ جو سپریم کمانڈر ایران کے شہید ہوئے, ان کی شہادت کے بعد پاکستان میں لوگوں کے دیکھیں بات کتنے مشتعل ہوئے. اسی طریقے سے رمضان کی وجہ سے یہ لوگ خاموش رہتے ہیں, یہ بہت بڑی آگ پھیل جائے گی اور عوام کے پورے جذبات جو ہیں وہ اب عمران خان کی طرف کمانڈر کی شہادت کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. بہت زیادہ لوگوں کو فکر ہو گئی ہے کہیں ہمارے لیڈر کے ساتھ کوئی ہاتھ نہ کر دے. لہذا عقل سے کام لیں اور کیا نام عمران خان کو رہائی دیں, اور عمران خان سے یہ کام لے کہ دنیا میں وہ بھی امن کا اپنا کردار ادا کریں اور دنیا میں ایران میں دنیا بھر میں امن پیدا ہو. نہیں تو ایسا نہ ہو کہ دنیا جان جائے چھڑ جائے اور پھر کسی سے نہ سنبھالی جائے. شکریہ. جی ڈاکٹر خان آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. جی جی میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی فائنل کامنٹ دیں اس پہ. آپ کی آواز کچھ تو کہہ رہا ہوں کہ جو انٹیلیجنس ہے اس کو پرویل کرنا چاہیے. جی بیسٹ ججمنٹ ہے اس وقت کے لیے, اور یہ ہمارا 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. ہمیں اس کی سب سے پرائیورٹی ہمارا پاکستان ہے, ہماری عوام ہے اور ہماری فوج بھی ہے, اور ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. اور سب کو پتا ہے عمران خان کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں بنتا, اور اس لیے بہتر ہے کہ ان کو استعمال کریں, عوام کو ڈاؤن کریں. میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایجیٹیشن, کوئی ایسی چیز ہو جس سے عوام کا نقصان ہو یا ہمارے اداروں کا نقصان ہو. بہتر یہ ہے کہ یہ اب ریئلائز کر لیا جائے کہ اب گیا ہے کہ اب. آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی پکچر ہے. جی بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارے پینلسٹ سب نے یہی بات اور یہی توقع یا یہی امید ظاہر کی ہے کہ شاید اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان چاہے فارم 47 کی کیوں نہ ہو اس کو, اور ملٹری کو, اداروں کو, ایون عدلیہ کو, سب کو کچھ اپنا رول نبھانے کی ضرورت ہے. اور اس وقت احساس کی ضرورت ہے کہ جب جس چیز کے لیے ہم مارے پھر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی لیے کچھ بہتری ہو, اس میں کچھ فائنینشیل یا اکانومی میں چینج آئے, اکانومی بیٹر ہو لوگوں کے لیے, اگر چاہ رہے ہیں, دکھائی یہ دیتا ہے, کہا تو جاتا ہے کہ بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں, اداروں کو نہیں سنبھالا جا رہا, انسٹیٹیوشن مطلب کبھی اس کو بیچ رہے ہیں, کبھی اس کو خرید رہے ہیں. تو اس وقت میں ایک شخص جس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس کو ہم نے دیکھا ہے تمام عمر کہ کس طرح سے اس نے پاکستان کے لیے اپنی تمام خدمات, اپنی تمام ڈیڈیکیشن, خلوص کے ساتھ اپنی تمام ایکسپرٹیز کو اس نے استعمال کیا ہے. اس سے باہر جا کے کیا ہے, اپنی جائیداد کا پہلے آدھا حصہ اس میں لگایا کینسر ہاسپٹل میں, اور اب اس وقت وہ گھر بار ہر چیز چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. ان قربانیوں کو مد نظر رکھا جائے, اپنے بیٹوں سے دور. اور اس وقت ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ان کے جو رائٹس ہیں, ان رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ہیلتھ کیئر, ان کے ڈاکٹرز کے ساتھ ایکسیس, ان کی کل بہنوں کی آج صبح بلکہ ان کی ملاقات کا وقت ہے, عدلیہ کی طرف سے ہے, اور اس کی اجازت, ان سے ان کی ملاقات, اور عمران خان کی صحت ان کی مرضی سے ان کی ریلائبل ہاسپٹل میں, ان کے لیے جو ریلائبل, جس پہ ان کو کانفیڈنس ہے, اس ہاسپٹل میں, اور جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کے موجودگی میں وہ علاج مہیا کیا جائے. کم از کم پاکستان کو اتنا معتبر تو رہنے کی ضرورت ہے, پوری دنیا کی نظریں ہیں. عمران خان ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, سب جانتے ہیں, کوئی مانے نہ مانے, اقرار نہ کرے, مگر عمران خان ایک اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ پوری دنیا کی نگاہیں ان پہ ہیں, اور انہی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے سب لوگ جیل کی اس کوٹڑی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ عمران خان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے.
جہاں پہ ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جہاں ان کی بینائی کے ساتھ مطلب جو سلوک ہو رہا ہے کہ ان کی بینائی ایک آنکھ کی آلموسٹ ختم کر دی گئی ہے، اس کے پیچھے مطلب اپنی کرمنل نیگلیجنس، اگر نیگلیجنس کا ورڈ کہیں گے بھی تو وہ زیادتی کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں رجسٹر ہو رہی ہیں پوری دنیا میں. اپنے 24 کروڑ کی جو کنٹری ہے اور ایک اتنی بڑی فوج ہے، ایٹامک پاور ہے، اس سب کی ہی کم از کم لحاظ کر کے تو عمران خان کو جو پوری دنیا جس کی نظریں ہیں ان کو ہی مطلب کچھ سود کرنے کے لیے عمران خان کو فوری طور پہ ان کے جو رائٹس کے اندر ان کی ہر چیز وہ پرووائڈ کی جائے اور اس چیز کا ایک انسانیت کے لیول پہ جا کے احساس کیا جائے. باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی. کورٹس کے تھرو آپ لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ آپ کر چکے ہیں، اور آپ کے وہی ججز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی خدا ہدایت دے اور ان کے دلوں میں اپنی آخرت کا اور اپنی موت کا خوف ڈالے. کسی بھی وقت موت کسی کو بھی گھیر سکتی ہے، تو اس چیز کا احساس کریں اور صرف انسانیت کے لیے ان کے بیٹوں کو ان سے ملنے کی لیے ویزا فراہم کیا جائے. اگر وہ اپنے کوئی ڈاکٹرز لے کے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کو ایکسیس دیا جائے، اور کل ان کی بہنوں کو ملایا جائے. اور یہ خدا کے واسطے اتنی عقل اور اتنا احساس تو کم از کم پیدا کر لیں کہ دنیا جو دیکھ رہی ہے اس کو یہ تو احساس ہو کہ یہ اپنے محسن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. کم از کم اس کے حوالے سے ہماری بہت ہی جو ہماری جو ہسٹری ہے وہ بہت خراب ہے. آئندہ کے لیے اس کو بہتر کر لیں. آپ سے اس امید کے ساتھ کہ کل ہمیں ایک اچھی خبر ملے گی پاکستان میں احساس جاگنے کی، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. سب کو خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.